کراچی سے پولینڈ جانے والے مسافر کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق مسافر تنویر احمد جعلی ویزے پر پولینڈ سفر کرنا چاہ رہا تھا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سمر عباس سے۔ جی سمر، گرفتاری کیسے عمل میں لائی گئی؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ ایف آئی اے امیگریشن کاؤنٹر پر پاسپورٹ کنٹرول کاؤنٹر آفیسر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک شک کی بنا پہ ایک مسافر کو روکا جو کہ کراچی سے پولینڈ جانے کے لیے جو ہے اس نے بورڈنگ حاصل کر لیا تھا۔ قطر ایئر ویز کی لائن سے یہ پولینڈ جانا چاہ رہا تھا۔ جب اس کا ویزا چیک کیا گیا تو ویزا جعلی نکلا، جس پر جو شفٹ انچارج تھے انسپیکٹر اعجاز احمد، انہوں نے جو ہے اسے گرفتار کر کے اینٹی جو ایف آئی اے کا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ہے اس میں منتقل کر دیا مزید قانونی کارروائی کے لیے۔ اس حوالے سے ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے ویریفیکیشن کرنے پر پولینڈ کا ویزا جعلی نکلا، جس پر مسافر تنویر احمد کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ سمر عباس۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے انجن آئل کی قیمتوں میں اضافہ اور اس سے وابستہ تاجروں دکانداروں کے کاروبار کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بسیم، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ کے سبب جہاں بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا اثر جو موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے انجن آئل ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافے کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں ایک دکان پر موجود ہوں جو ریٹیلر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل کا پوائنٹ والا آئل یا پھر 1 لیٹر کا آئل اور گاڑیوں کا جو آئل ہے اس کی قیمتوں میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے اور کتنا اضافہ ہوا ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ جو موٹر سائیکل کا آئل ہے، چاہے وہ پوائنٹ کا ہو جو کہ 700 ml کا لاتا ہے یا پھر لیٹر ہو وہ، اور گاڑیوں کا آئل جو کہ 3 لیٹر یا 4 لیٹر کے بوٹل ہوتی ہے، کتنی مہنگی ہوگی اور آپ کے کاروبار پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیان، کم سے کم 10 سے 15% اس کے آئل پہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بھی بڑا متاثر ہو رہا ہے۔ اور لیٹر والا وہ جو پہلے مہینے میں چینج کراتے تھے، اب وہ جو ہے بیچارے ایسے ہی وہ کر رہے ہیں کیونکہ سب کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کو ہماری چاہیے کہ ڈالر پہ جو ہے کم سے کم کنٹرول رکھے، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے ڈالر میں خریداری ہوتی ہے وہ سستی ہو اور لوگ عوام سے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی یہ تھے دکاندار جن کا بتانا ہے کہ ڈالر کی قدر میں جو مسلسل ہم نے فلیکچویشن دیکھی ہے تو اس کے اثر جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو آئل کی پروڈکٹس ہیں ان پر بھی آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے کھانے پینے کی اشیاء کی، تاہم جب وہ وہی چیزیں مہنگی ہیں تو جب وہ آئل خریدنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو آئل مہنگا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے جو آئل کی فروخت ہے اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ڈالر کی جو قدر ہے اس پر لگام دے تاکہ روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو اور ان کی کاروباری بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک ہے۔ اداکارہ نادیہ حسین کہتی ہیں حکومت کی امپورٹڈ پروڈکٹس پر پابندی لگانے سے میک اپ انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ حکومت کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی زبیر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جس طرح عام شہری جو ہے مہنگائی سے متاثر ہے، تو اسی طرح جو ہمارے معروف اداکار ہیں ان کو بھی مہنگائی نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس موضوع پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ نادیہ حسین۔ دیکھیں، لوگوں کا جو پرسیپشن ہوتا ہے نا، جو ان کے خیالات ہوتے ہیں، جو ان کی سوچ ہوتی ہے کہ جی جو ہم اداکار لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی جائیداد کے ہم مالک ہیں، ایسی کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہم بھی بہت محنت کرتے ہیں، ہمارے سروں پہ بھی بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں۔ میں بزنس چلاتی ہوں جس کے اندر بیوٹی بزنس ہے، جو کہ میری 3 برانچز ہیں، اور انفارچونیٹلی اب جو بیوٹی اور جو کاسمیٹکس کے جو آئٹمز ہیں اس کے اوپر بین لگ گیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ہم ایک بیوٹی بزنس رن کرتے ہوئے جہاں پہ آپ کی ایسی آئٹمز بین ہو گئی ہیں کہ جو کہ استعمال ہوتی ہیں سیلون میں، اب وہ صرف بڑے سیلون کی وہ ضروریات نہیں ہیں، وہی جو چیزیں ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے سیلون کی بھی ضروریات ہیں۔ اگر یہ چیزیں بین ہو جاتی ہیں تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسی کوئی پروڈکٹ ہے ہی نہیں کہ جو اس کے مقابل آ سکے۔ تو واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو؟ میں اپنا کیا بزنس بند کر دوں؟ میں اپنے ساری اسٹاف کو جو ہے وہ ان کو انمپلائی کر دوں؟ میں کیا کروں؟ میں کس طریقے سے جو ہے وہ آگے اپنا بزنس چلاؤں گی؟ اتنے اسٹوپڈ ڈیسیجن ہے کہ آپ نے جو اصل میں جو چیزیں جن میں اتنا زیادہ
करोड़ों के हिसाब से जो डॉलर्स जाते हैं, जो कि आपका फ्यूल है, जो आपकी गाड़ियों का इंपोर्ट है, वो तो आपने रोका नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नादिया हुसैन साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि वो इम्पोर्टेड जो मसनूआत जो कि मेकअप इंडस्ट्री के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि हमारे पास अपनी तो इस तरह की प्रोडक्ट नहीं होती, हम यकीनन इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो यकीनन तौर पर हमारी जो मेकअप इंडस्ट्री है इससे काफ़ी हद हुई है। मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन ने भी अपने ख्यालात। जुबैर, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, पीपल्स बस सर्विस के टेस्ट ड्राइव आज होगी। शाम 4 बजे तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन होंगे। सर्विस के रूट 1 मॉडल कॉलोनी से अवाली टावर तक टेस्ट ड्राइव का इनेकाद किया जाएगा। टेस्ट ड्राइव का मरहला मुकम्मल होने के चंद रोज बाद बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस से मुतल्लिक इजलास में किया गया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दरीना मसला हल करने जा रही है। इस ज़मन में महकमा ट्रांसपोर्ट दिन रात काम कर रहा है ताकि शहरियों को जदीद मास ट्रांजिट की सहूलतें फराहम कर सकें। महकमा ट्रांसपोर्ट की काविशें अवाम को जल्द नजर आएंगी। आपको बताएं कि जानलेवा बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद अहमद का अहसन इकदाम है। डीआईजी ने मेक अ विश फाउंडेशन के बच्चों को हेडक्वार्टर्स बुलाकर इनके मनपसंद तोहफे भी दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि जानलेवा बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद अहमद का अहसन इकदाम सामने आया है। डीआईजी ने मेक अ विश फाउंडेशन के बच्चों को हेडक्वार्टर्स बुलाकर इनके मनपसंद तोहफे भी दिए हैं। बच्चे थैलेसीमिया और थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी विश के लिए जो है डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद अहमद का एक अहसन इकदाम है। डीआईजी ने मेक अ विश फाउंडेशन के बच्चों को हेडक्वार्टर्स बुलाकर इनके मनपसंद तोहफे भी उनको दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि जानलेवा बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद अहमद का अहसन इकदाम है। मज़ीद जानते हैं समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की जानिब से जानलेवा बीमारियों में मुब्तला नन्हे बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से मेक अ विश फाउंडेशन के नन्हे सितारों को स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU हेडक्वार्टर मौजूद किया गया। 15 बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा किया गया। बच्चे थैलेसीमिया, लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रक्शन, एक्टिवेज और लिमोकीमिया और इम्यून सार्कोमा जैसी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला है। नन्हे सितारों की अपनी ख्वाहिशात की तकमील पर उन्होंने खुशी का इजहार किया, जबकि डीआईजी सिक्योरिटी का कहना था कि जानलेवा बीमारी में मुब्तला नन्हे बच्चों का ख्याल रखने की जरूरत है, इससे इनके हिम्मत और हौसले में इजाफा होगा। इस हवाले से मेक अ विश पाकिस्तान जो खतरनाक बीमारियों में मुब्तला बच्चों की दरीना ख्वाहिशात की तकमील करता है। मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपने क्याम से लेकर अब तक बीमार बच्चों की हजारों ख्वाहिशात को पूरा किया है। जी बहुत शुक्रिया समर। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा पहुंचा है। शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा पहुंचा है। शिद्दत 37 डिग्री महसूस की जाने लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा पहुंचा है। इस वक्त कराची में शदीद गर्मी बरकरार है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।